سال 1978 شکاگو کے ایک پرسکون علاقے میں ایک نوجوان اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں دروازے کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی، اس امید سے کہ وہ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ جلد ہی کئی اور نوجوانوں کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ خوف و ہراس کی یہ داستان انہی کے شہر میں، انہی کے قدموں کے نیچے ایک بظاہر عام سے دکھنے والے گھر میں دفن ہے۔ اس گھر کے اندر ایک ڈبل لائف گزارنے والا آدمی رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ جوکر کا لباس پہن کر بچوں کو خوش کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک گہرا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ کمیونٹی میں ایک معزز انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ایک ایسا درندہ تھا جو نہ صرف اپنے وکٹمز کی جان لیتا، بلکہ پہلے بے دردی سے ان کا ریپ کرتا اور پھر اتنا ٹارچر کرتا کہ ان کی جان چلی جاتی۔ یہ ہے جان وین گیسی کی ایک خوفناک کہانی۔ یہ ہے ایک کلر کلاؤن۔ I'm a power person. I enjoy power. Nobody else had the guts to pull off what I pulled off. I outsmarted you again. Whatever was there, we had to find it. I'm accused of it so much I might go out and do it. I don't even know if I killed him. I have no remorse. Clowns can get away with anything. Clowns can get away with murder. جان وین گیسی 17 مارچ 1942 کو شکاگو میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام جان سٹینلی گیسی اور ماں کا نام میریان رابنسن تھا۔ دو بہنوں کے ساتھ جان گیسی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس میں لڑکوں کے بجائے لڑکیوں والی خوبیاں زیادہ تھی۔ گیسی کا باپ ایک شرابی تھا جو اکثر اسے مارتا پیٹتا، ڈمپ اور سٹوپڈ کہتا اور اسے اپنی بہنوں سے کمپیئر کرتا۔ باپ کے اسی بیہیویئر نے گیسی کو کہیں نہ کہیں بعد میں ایک درندہ بنا دیا تھا۔ بچپن میں ہی جان گیسی کو اس کے ایک فیملی فرینڈ نے سیکشولی اسالٹ کیا، لیکن اس نے یہ بات باپ کے بیہیویئر کی وجہ سے اسے بتائی نہیں۔ سال 1978 تک گیسی کا گھر لاشوں سے بھر چکا تھا۔ اب اس نے باڈیز کو ٹھکانے لگانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اب جان گیسی ڈسپلینز ریور کے اوپر بنے ایک پل سے باڈیز کو نیچے پھینک دیتا۔ رابرٹ پیسٹ ان 33 لوگوں میں سے آخری تھا جو جان گیسی کا شکار بنے۔ رابرٹ پیسٹ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ وہ 11 ستمبر 1978 کو ایک کنسٹرکشن جاب کے سلسلے میں جان گیسی سے ملنے آیا۔ جب کئی گھنٹوں تک رابرٹ گھر نہیں آیا تو اس کے پیرنٹ نے پولیس کو انفارم کیا۔ جب پولیس نے جان گیسی کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں رابرٹ تو نہیں ملا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ملی جس نے پولیس کو شک میں ڈال دیا۔ پولیس بیجز، پسٹل، ہائپوڈرمک نیڈلز اور پورنوگرافک فلمز اور کچھ ایسی بھی چیزیں تھی جس کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ جان گیسی کے وکٹمز کی تھی۔ جان گیسی کا کہنا تھا کہ اس کا رابرٹ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جب پولیس نے مزید تلاشی لی تو انہیں جان گیسی کے گھر سے رابرٹ کی ایک رسید ملی، اور اسی رسید نے پولیس کو مزید تلاشی لینے پر مجبور کیا۔ پولیس کو جان گیسی کے گھر سے کئی لاشیں ملی، جس کے بعد جان گیسی نے 33 لوگوں کے قتل کا اعتراف کیا۔ جان گیسی نے 1964 میں میرلن مائرز سے شادی کی۔ مائرز کا فادر KFC کے 3 برانچز کا اونر تھا۔ مائرز کا فادر چاہتا تھا کہ جان گیسی ان کے ایک ریسٹورنٹ میں ایز اے مینیجر جاب کرے، جس کے لیے اسے سالانہ $15,000 اور پروفٹ میں سے شیئر بھی دیا جائے گا۔ یہ آفر اچھا تھا، اسی لیے جان گیسی نے اسے ایکسیپٹ کیا اور واٹرلو سٹی شفٹ ہو گئے کیونکہ ریسٹورنٹ وہاں تھا۔ گیسی کو مائرز سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ گیسی کا ماننا تھا کہ یہ ٹائم پیریڈ اس کی زندگی کا سب سے پرفیکٹ اور اچھا پیریڈ تھا۔ اس ٹائم پیریڈ میں جان گیسی کے فادر نے بچپن میں اپنے بیہیویئر کے لیے جان گیسی سے معافی مانگی، لیکن گیسی کی حرکتوں کی وجہ سے یہ اچھا ٹائم زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ 7 نومبر سال 1968 جان گیسی پر ایک نوجوان کو سیکشولی اسالٹ کرنے کا الزام لگا۔ گیسی نے ماننے سے صاف انکار کیا، لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو اس کے بعد اسے گلٹی پایا گیا اور اس کے لیے اس کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ گیسی کے ہاتھ سے نہ صرف ریسٹورنٹ کی مینیجر سیٹ چلی گئی، بلکہ اس کی بیوی مائرز نے طلاق کے ساتھ ساتھ بچوں کی کسٹڈی بھی لے لی۔ جیل میں جان گیسی کا رویہ بہت اچھا تھا۔
اور وہ ایک بہترین قیدی ثابت ہوا، جس کی وجہ سے اسے 18 ماہ بعد پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد جان گیسی نے اپنی موم کی فائنینشیل سپورٹ سے ایک گھر خریدا، 8213 ویسٹ سمرڈیل ایونیو، ناروڈ پارک، ایلینوائے۔ یہی وہ گھر تھا جس میں گیسی کے تمام فیوچر مرڈرز ہوئے۔ سال 1971 میں جان گیسی نے پی ڈی ایم کانٹریکٹر کے نام سے ایک نیا بزنس شروع کیا۔ پی ڈی ایم کانٹریکٹر کے زیادہ تر ورکرز ینگ اور نوجوان لڑکے تھے، جنہیں اکثر گیسی سیکشول پروپوزیشن دیتا۔ گیسی ایک سوشل اور ریسپیکٹفل انسان کا روپ اپنائے رکھتا تھا۔ وہ سمر پارٹیز ہوسٹ کرتا تھا جو اس کے نیبرہڈ میں کافی پاپولر تھی۔ گیسی اکثر پارٹیز میں، چیریٹیبل ایونٹس میں اور چلڈرن ہاسپٹل میں اس طرح کا گیٹ اپ کرتا جسے اس نے پوگو دا کلاؤن کا نام دیا۔ John, how about Tim McCoy, the last one of the five that you say you have personal knowledge of? Tim McCoy, even though he's the last one, he's the first one. He's the first one, actually. Right. The first of the 33. Tim McCoy was the first one. 3 جنوری سال 1972 میں گیسی نے اپنا پہلا مرڈر کیا۔ گیسی نے 16 سالہ ٹیموتھی مکوئے کو غلط حرکتوں کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ اگلی صبح جب گیسی نے دیکھا کہ مکوئے ہاتھ میں چھری لیے دروازے پر کھڑا ہے تو گیسی نے فوراً اس پر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ لیکن جب وہ کچن میں گیا تو اس نے دیکھا کہ مکوئے نے چھری صرف ناشتہ بنانے کے لیے اٹھائی تھی، مگر اس قتل نے گیسی کو ایک عجیب سی سیٹسفیکشن دی، اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے جانا کہ موت اس کے لیے ایک الٹیمیٹ تھرل ہے۔ گیسی کا اگلا شکار بنے 18 سالہ جان بٹکووچ۔ جان ایک پی ڈی ایم امپلائی تھا جسے 31 جولائی 1975 کو گیسی نے اپنے گھر بلایا۔ گیسی نے بہانے سے اسے شراب پلائی اور اس کے بعد نشے کی حالت میں اسے ہینڈ کف لگائے اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر اس کی جان لے لی۔ ہینڈ کف لگا کر جان لینا اب گیسی کا ایک فیورٹ طریقہ بن چکا تھا۔ اس قتل کے بعد بٹکووچ کے پیرنٹ نے بار بار پولیس کو رپورٹ کیا، لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 1975 کے بعد جان گیسی نے قتل کرنے کے تعداد میں کافی اضافہ کیا۔ اس کے بعد زیادہ تر وکٹمز کو اس نے اپنے گھر میں ہی دفنایا۔ 17 سالہ گریگری گورڈزک اس کا اگلا شکار بنے۔ گیسی نے گریگری کو اپنے لان میں ٹرنچز کھودنے کا کام دیا تاکہ مزید قبریں بنائی جا سکے، اور جب گریگری غائب ہوا تو جان گیسی نے اس کے پیرنٹ سے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ رابرٹ ڈونالی وہ اگلا خوش قسمت تھا جسے جان گیسی نے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ 17 سال کے رابرٹ پر گیسی نے تشدد کیا، ٹارچر کیا اور پھر اس کا سر پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی۔ رابرٹ موت کی بھیک مانگ رہا تھا اور گیسی نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اور جب رابرٹ پولیس کے پاس گئے تو جان گیسی نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ دونوں کی رضامندی سے ہوا، اور پولیس نے اس کی یہ بات مان لی۔ جیمز مزارا جان وین گیسی کا سیکنڈ لاسٹ شکار بنے۔ جان گیسی نے جیمز کو مارنے کے بعد اس کی لاش ڈسپلینز ریور میں پھینک دی۔ 11 دسمبر سال 1978 جب جان گیسی کچھ کام کے سلسلے میں وہاں موجود ایک فارمیسی میں چلے گئے، اور وہیں پر جان گیسی نے رابرٹ پیئرس کو دیکھا اور اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر اپنے لیے کام کرنے کا کہا۔ شام کے ٹائم جب رابرٹ پیئرس کی ماں اسے لینے آئی تو رابرٹ نے یہ کہا کہ وہ جان گیسی سے ملنے جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائے گا۔ رابرٹ کی ماں نے اسے جلد آنے کو کہا کیونکہ آج رابرٹ کی ماں کا برتھ ڈے تھا۔ جان گیسی نے رابرٹ پیئرس کو سافٹ ڈرنک کے بہانے شراب پلائی، اور جب وہ نشے کی حالت میں تھا تو اسے ہینڈ کف لگائے۔ اس کے بعد جان گیسی نے اس کے ساتھ گھناؤنی حرکت کی اور پھر اس کی جان لے لی۔ سال 1979 جان گیسی کے اریسٹ ہونے کے بعد اس کے گھر کو کمپلیٹلی ڈسمنٹل کرنے کا آرڈر دے دیا گیا تاکہ مزید ایویڈنس مل سکے۔ ایک ڈیمولیشن ورکر کا کہنا تھا کہ اگر ڈیول زمین پر رہتا تو وہ اس گھر میں رہتا۔ فیبروری 1980 کو جان گیسی کا ٹرائل شروع ہوا، اور ٹرائل سے پہلے اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ 300 گھنٹے بتائے کیونکہ اس کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا حوالہ دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جان گیسی کے اوپر ایک اور شخصیت حاوی ہو جاتی تھی جو اپنے وکٹمز کو ڈی گریڈ اور کم سمجھتی تھی۔ لیکن پروسیکیوشن نے آرگیو کیا کہ جان گیسی نے جتنے بھی مرڈر کیے وہ حاضر دماغ تھا اور اس نے بہت ہی کیلکولیٹڈ رسک لیے۔ 12 مارچ کو جوری نے اسے موت کی سزا سنائی، جس کے بعد اسے مینارڈ کوریکشنل سینٹر بھیجا گیا جہاں اس نے موت سے پہلے 14 سال گزارے۔ گیسی نے اپنی موت سے پہلے ان 14 سالوں میں کئی بار اپنے سزا کے خلاف اپیل کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ 10 مئی 1994 کو اسے ایک زہر کا انجیکشن دے کر مار دیا گیا، جس کے بارے میں ایک پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جان گیسی کو جو موت ملی وہ بہت ہی آسان تھی جو اس کے وکٹمز میں سے کسی کو نہیں ملی۔ جان وین گیسی کی کہانی ایک ڈراؤنے حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ کیسے ایک عام
عام سا دکھنے والا انسان اصلیت میں قاتل ہو سکتا ہے۔ اپنے بچپن کے ٹراماز اور شناختی ایشوز کے ساتھ گیسی نے اپنے اندر کا ظلم اور نفرت دنیا کے اوپر نکالا۔ ایک کامیاب بزنس چلانے کے باوجود اس نے 33 لوگوں کی جان لی۔ جان وین گیسی کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بظاہر ایک عام سا دکھنے والا انسان اندر سے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کریں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔